انسان اردو اور شہادت کے بعد ردیف جگنو پر بے حد کامیاب مشاعرہ سینٹ روز پبلک اسکول گڑھی پیر خاں میں حسب روایت ثابت ہوا۔ نظامت رضوان احمد فاروقی نے کی اور فریضہ صدارت ممتاز صحافی و ادیب احمد ابراہیم الوی نے کی۔ اختر ہاشمی کے مطابق جگنو کی 2000 قسمیں ہیں۔ ان کے اس انکشاف سے مشاعرے کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوا۔ پیش ہے لرن آن لائن وتھ فیضان خان کی خصوصی رپورٹ۔ امید ہے ناظرین کو ہماری یہ کوشش بھی پسند آئے گی۔ اب میں سن لیتا ہوں جناب نئی منظر صاحب کے بعد تشریف لائیں جناب عرفان بارہ بنکبی صاحب۔ عرفان بارہ بنکبی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں۔ وہ گزشتہ کئی نشستوں میں نہیں آ سکے، کسی وجہ سے آج ہیں، ان کا اسٹیج پہ استقبال ہے۔ یہ ایک منظوم افسانہ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ افسانچہ ہے۔ جی سوال کہ اپنے دلبر کو ڈھونڈتا جگنو، اپنے دلبر کو ڈھونڈتا جگنو، رات میں مجھ کو ایک ملا جگنو، اپنے دلبر کو ڈھونڈتا جگنو، رات میں مجھ کو ایک ملا جگنو، میں نے پوچھا کہ خیر تو سب ہے، میں نے پوچھا کہ خیر تو سب ہے، کچھ نہ بولا وہ چپ رہا جگنو، کچھ نہ بولا وہ چپ رہا جگنو، میری خواہش تھی کچھ تو وہ بولے، میری خواہش تھی کچھ تو وہ بولے، بادہو راضی ہو گیا جگنو، بادہو راضی ہو گیا جگنو، میرے شانے پہ آ کے بیٹھ گیا، میرے شانے پہ آ کے بیٹھ گیا، اور گویا وہ یوں ہوا جگنو، اور گویا وہ یوں ہوا جگنو، میں ہوں جگنو بتاؤ تم ہو کون، میں ہوں جگنو بتاؤ تم ہو کون، بولا میں بندے خدا جگنو، بولا میں بندے خدا جگنو، اچھا تو تم ہو حضرت انسان، اچھا تو تم ہو حضرت انسان، اور پھر خود ہی ہنس دیا جگنو، اور پھر خود ہی ہنس دیا جگنو، اچھا تو تم ہو حضرت انسان، اچھا تو تم ہو حضرت انسان، اور پھر خود ہی ہنس دیا جگنو، تم کو انسان سے کیا شکایت ہے، تم کو انسان سے کیا شکایت ہے، تو جواباً وہ رو پڑا جگنو، تو جواباً وہ رو پڑا جگنو، تم کو انسان سے کیا شکایت ہے، تو جواباً وہ رو پڑا جگنو، میں نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، میں نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، بولو انسان نے کیا کیا جگنو، بولو انسان نے کیا کیا جگنو، بولا ایک روز طفل انسان نے، بولا ایک روز طفل انسان نے اس کو مارا جو تھا میرا جگنو، بولا انسان نے، بولا ایک روز طفل انسان نے اس کو مارا جو تھا میرا جگنو، میری دنیا اجڑ گئی اس دن، میری دنیا اجڑ گئی اس دن، اور تنہا میں یوں ہوا جگنو، اور تنہا میں یوں ہوا جگنو، تم ہو انسان دشمن حیوان، تم ہو انسان دشمن حیوان، بات یہ کہہ کے اڑ گیا جگنو، تم ہو انسان دشمن انسان، بات یہ کہہ کے اڑ گیا جگنو، ڈھونڈتا ہوں میں اس کو راتوں میں، ڈھونڈتا ہوں میں اس کو راتوں میں، پھر کبھی وہ نہیں ملا جگنو، ڈھونڈتا ہوں میں اس کو راتوں میں، پھر کبھی وہ نہیں ملا جگنو، اور دیکھتا ہوں میں جب کبھی شبتاب، دیکھتا ہوں میں جب کبھی شبتاب، یاد آتا ہے بولتا جگنو، یاد آتا ہے بولتا جگنو، اور شان خالق بھی اس میں ہے عرفان، شان خالق بھی اس میں ہے عرفان، استعارہ ہے نور کا جگنو، شان خالق بھی اس میں ہے عرفان، استعارہ ہے نور کا جگنو، اپنے دلبر کو ڈھونڈتا جگنو، رات میں مجھ کو ایک ملا جگنو۔ بہت خوب جناب عرفان صاحب، آپ کی یہ کوشش اس لیے قابل مبارکباد ہے کہ اگر یہ واقعی افسانچہ ہے تو اس کا استقبال ہونا چاہیے، اس لیے کہ ادب میں خوبصورت اضافے ہوتے رہنا چاہیے،
لیکن اختصار کی جو شرط ہے یعنی انا اعطیناک الکوثر والی وہ تو اس افسانچے میں نہیں ہے. اتنی بڑی غزل بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں, یہ کوئی داد دینے والا آیا ہے؟ یہ سب ہوتا رہتا ہے یہاں. بہرحال آپ قابل مبارکباد ہیں اور آپ کا استقبال ہے ہمیشہ. جی جی, تو نظمیں بھی کہی جائیں, دوہے بھی کہی جائیں, افسانے بھی کہے جائیں, افسانچے بھی ہو گئے, لیکن یہ افسانے کا وجود ہی اس لیے ہوا کہ ناول بہت طویل ہوا کرتا تھا, اور آج بھی پاکستان کے جو افسانے ہیں وہ ناول کے بقدر ہوتے ہیں, لہذا افسانے کو چھوڑا نہیں جا سکتا. فرق یہی ہے کہانی اور افسانے کا کہ مائیں کہانیاں سناتی ہیں بچوں کو سنانے کے لیے لوری کی شکل میں, اور افسانہ لکھتے اور پڑھتے اور سنتے وہ لوگ ہیں جو بالغ ہوتے ہیں, اس لیے اس کو روکا نہیں جا سکتا. یہی دونوں کا فرق ہے. اب چلا جائے پھر اسی شاعری کے دور میں, افسانچے کے بعد میں چلتا ہوں پھر حقیقت کی طرف چلا جائے, اور حقیقت کے روپ میں جناب رفعت شہدہ صدیقی صاحب آپ کے روبرو ہیں. یہ جو سور پھونک رہا ہے قیامت سے پہلے اس کو بھی روکا جائے. تشریف لائیے جناب رفعت شہدہ صدیقی صاحب. ریتیلی آندھیوں سے ہو کے بے خوف و خطر جگنو. مصرع دیکھیں. ریتیلی آندھیوں سے ہو کے بے خوف و خطر جگنو کیا کرتے ہیں طے صحراؤں میں اپنا سفر جگنو. کیا کرتے ہیں صحراؤں میں طے اپنا سفر جگنو. ریتیلی آندھیوں سے ہو کے بے خوف و خطر جگنو. یہ اسی سے ریلیٹڈ ایک شعر ہے, سمجھ فرمائیں. گھنی تاریکیوں میں منزلوں کا رخ بتاتے ہیں. گھنی تاریکیوں میں منزلوں کا رخ بتاتے ہیں. مسافر کے لیے صحراؤں میں ہے راہبر جگنو. مسافر کے لیے صحراؤں میں ہے راہبر جگنو. گھنی تاریکیوں میں منزلوں کا رخ بتاتے ہیں. مسافر کے لیے صحراؤں میں ہے راہبر جگنو. اور جنہیں حاصل نہیں شمس و قمر کے جیسی تابانی, جنہیں حاصل نہیں شمس و قمر کے جیسی تابانی, ضیا سے اپنی روشن کر رہے ہیں ان کا گھر جگنو. ضیا سے اپنی روشن کر رہے ہیں ان کا گھر جگنو. جنہیں حاصل نہیں شمس و قمر کے جیسی تابانی, ضیا سے اپنی روشن کر رہے ہیں ان کا گھر جگنو. بہت شکریہ. یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں. یہ کون آیا
بہاروں کی ہیں پہرے داریاں ہر سو. یہ کون آیا بہاروں کی ہیں ہر سو. یہ کون آیا بہاروں کی ہے پہرے داریاں ہر سو. یہ کس کے جشن میں چمکے چمن میں اس قدر جگنو. یہ کس کے جشن میں چمکے چمن میں اس قدر جگنو. یہ کس کے جشن میں چمکے چمن میں. یہ کون آیا بہاروں کی ہیں پہرے داریاں ہر سو. یہ کس کے جشن میں چمکے چمن میں اس قدر جگنو. یہ کس کے جشن میں چمکے چمن میں اس قدر جگنو. یہ شعر کی ملاحظہ فرمائے حضرات کہ یہ فطرت ہے کہ وہ آبادیوں سے دور رہتے ہیں. یہ فطرت ہے کہ وہ آبادیوں سے دور رہتے ہیں. بناتے ہیں صدا ویرانیوں میں اپنا گھر جگنو. بناتے ہیں صدا ویرانیوں میں اپنا گھر جگنو. اور یہ انہی محبتوں کے ساتھ مقطع ملازم فرمائیں کہ چمکتے ہیں وہ شب میں فشانی کے لیے شیدا. چمکتے ہیں وہ شب میں فشانی کے لیے شیدا. اور اپنی اس صفت سے ہے یقیناً باخبر جگنو. اور اپنی اس صفت سے ہے یقیناً باخبر جگنو. رتیلی آندھیوں سے ہو کے بے خوف و خطر جگنو. کیا کرتے ہیں طے صحراؤں میں اپنا سفر جگنو. بہت شکریہ صاحب. کی طرح کلام بھی سنایا اور کلام میں اس کے اندر جو کیفیت پیدا کرنے کے لیے ترنم ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے پڑھا. خوب کلام تھا, خوب پڑھا, بڑی بہر میں کلام کہا. یعنی ڈبل محنت کی آپ نے, اسی لیے آج کا ساحل عارفی نہیں آ رہے, وہ روٹ سے گئے. بہرحال جی شہدہ صدیقی صاحب کے کامیاب کلام کے بعد اب دیکھا جائے جناب رحمت رسول صاحب کی طرف. اس سے قبل میں چاہتا ہوں جناب اختر ہاشمی صاحب ایک بہت بھاری بھرکم شخصیت ہے. یعنی انہوں نے نہ داد دی آپ نے تو بالکل وہی حال ہوگا کہ ایک مرتبہ دل لکھنوی کو کوئی ہوٹ کر رہا تھا. کون؟ ارشد صاحب اصل میں جب ہم نے بلایا تو نماز کے لیے گئے تھے, بالکل معقول بجے تھی. میں آپ ہی کو دعوت دیتا ہوں, تشریف نہیں. 3 بار میں نام لے چکا ہوں, اس میں کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں. جناب ارشد طالب صاحب مائک پر. یہ ہم لوگوں میں آنے والوں میں سب سے پہلے آ گئے تھے حافظ ارشد صاحب. اس میں کوئی تاخیر و تقدیم کا مسئلہ ہے ہی نہیں, نہ یہ ترتیب خلافت ہے کہ علی پہلے کہ ولی پہلے, ابو بکر پہلے یا عمر کا مسئلہ زیادہ اہم ہے. یہاں جو جہاں ہے وہ ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. آدمی اپنے کلام سے اپنی اہمیت کو درج کرا سکتا ہے. حافظ ارشد طالب صاحب آپ کے روبرو. بہت شکریہ رضوان بھائی, آپ کی محبتوں کا اور عنایتوں کا. صدر محترم کی اجازت چاہتے ہوئے اشعار پیش خدمت ہیں. جی پتا. کھیل ہی کھیل میں بچپن میں اڑائے جگنو. کھیل ہی کھیل میں بچپن میں اڑائے جگنو.
और मुट्ठी में भी कुछ देर छुपाए जुगनू, और मुट्ठी में भी कुछ देर छुपाए जुगनू, और जब कभी उड़ते फजा में नजर आए जुगनू, जब कभी उड़ते फजा में नजर आए जुगनू, याद बीते हुए बचपन की दिलाते जुगनू, याद बीते हुए बचपन की दिलाते जुगनू, और शब के घंघोर अंधेरे को मिटाए जुगनू, शब के घंघोर अंधेरे को मिटाए जुगनू, बस में इम्कान की भी रौनक को बढ़ाए जुगनू, शब के घंघोर अंधेरे को मिटाए जुगनू, बस में इम्कान की भी रौनक को बढ़ाए जुगनू। ऐ बशर तू भी तो इबरत करे इससे हासिल, ऐ बशर तू भी तो इबरत करे इससे हासिल, अंजुमन दस्त गुलिस्ता में सजाए जुगनू, अंजुमन दस्त गुलिस्ता में सजाए जुगनू, एक तस्वीर मेरे ज़हन में आती है उभर, एक तस्वीर मेरे ज़हन में आती है उभर, टिमटिमाते हुए मंजर पे जब आए जुगनू, टिमटिमाते हुए मंजर पे जब आए जुगनू, और ये सिफत उसकी बुजुर्गों से सुनी है मैंने, ये सिफत उसकी बुजुर्गों से सुनी है मैंने, रास्ता भटके के मुसाफिर को दिखाए जुगनू, ये सिफत उसकी बुजुर्गों से सुनी है मैंने, रास्ता भटके के मुसाफिर को दिखाए जुगनू, और दूसरों के ही सदाएब नजर आए जिन्हें, दूसरों के ही सदाएब नजर आए जिन्हें, खैर से उनको भी आईना दिखाए जुगनू, खैर से उनको भी आईना दिखाए जुगनू, और अपने मकसद से ही गाफिल को सदा रहते हैं, अपने मकसद से ही गाफिल जो सदा रहते हैं, उनको इस बात का एहसास दिलाए जुगनू, अपने मकसद से ही गाफिल जो सदा रहते हैं, उनको इस बात का एहसास दिलाए जुगनू, और बर्फ अहबाब पे खुद अपने गिराने के लिए, बर्फ शायद कुछ गजल का इसमें, बर्फ अहबाब पे खुद अपने गिराने के लिए, आए महफिल में वो पलकों पे सजाए जुगनू, आए महफिल में वो पलकों पे सजाए जुगनू, और वक्ता भी इसी मोहब्बतों से समात फरमा ले, बर्फ अहबाब पे खुद अपने गिराने के लिए, आए महफिल में वो पलकों पे सजाए जुगनू, और कह के कुछ शेर फिर आप उस पे है लाए तालिब, कह के कुछ शेर फिर आप उस पे है लाए तालिब, कबल एक रोज रदीफ आप जो पाए जुगनू, कबल एक रोज रदीफ आप जो पाए जुगनू। बहुत बहुत शुक्रिया साहब को। अगर मैंने साजिशन भी दबा के रखा है तो आपने देखा कलाम कितना था, किस कदर भारी कलाम, और 2 शायर पढ़ सकते थे इतना कलाम। खुद रहमत भाई परेशान है, अगर इन कवाफी में इनके पास कलाम हुआ तो इनको नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर दूसरे कवाफी हैं तो पढ़ें, इनको हक़ है। बहुत मुबारकबाद भाई जनाब आशा। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।